طواف بولتے ہیں۔ اس کے خانہ کعبہ کے ارد گرد اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر اس خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوما ہے۔ ہر نبی، آدم علیہ السلام بھی گھومے، نوح علیہ السلام بھی گھومے، طواف کیا، یعنی کہ جتنے نبی آئے سب۔ فرمایا کہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل نے بنیادوں سے خانہ کعبہ کو دوبارہ اٹھایا اور اس کی تعمیر کی، پورا ایک لمبا قصہ ہے۔ فرمایا اس جگہ پہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور 1,00,000 صحابہ کے پیر لگے ہیں اس زمین پہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی حج یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائے وہ دماغ میں اس چیز کو ضرور حاضر کرے، مستحضر کرے کہ میں اس جگہ گھوم رہا ہوں، یہاں صحابہ گھومیں، یہاں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہ پھرے ہیں۔ پھر آگے مزے کی بات فرمایا کہ اس قطع زمین کے محاذات میں آسمان کا جو ٹکڑا ہے، اس دیدہ فلک نے ان مقدس ہستیوں کو یہاں طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ مطاف جو جگہ ہے، زمین، آسمان کا وہ ٹکڑا، آسمان کا وہ حصہ، یعنی آسمان نے یہاں پر ان صحابہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کے علاوہ انبیاء کو بھی طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انبیاء نے بھی اور صحابہ نے بھی اس قطع زمین سے، یعنی مطاف کی زمین سے چاند کو دیکھا ہے۔ سارے صحابہ نے دیکھا، انبیاء نے دیکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دیکھا۔ تو آپ جب وہاں پہنچیں اور چاند چڑھا ہو تو آپ بھی دیکھ لیں چاند کو، کہ ایک طرح سے مناسبت ہو گئی کہ اسی جگہ سے، یہاں سے آنکھیں ملائی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے یہاں سے چاند کو دیکھا تھا، ہم بھی آج یہاں کھڑے ہو کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور سارا آسمان تو اس جگہ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو حضرت والا اسی طرح اشارہ فرماتے ان مقدس ہستیوں کو یہاں طواف کرتے ہوئے دیکھا، پس جس نے اس دیدہ فلک کو دیکھ لیا، جس نے ان حضرات کو دیکھا تھا، گویا اس نے ان حضرات کو دیکھ لیا۔ یہ گویا یاد رکھنا، بالواسطہ دیکھ لیا، بالواسطہ دیکھ لیا، یعنی کہ درمیان میں واسطہ آ گیا۔ آگے حضرت فرمایا کہ آپ کی والدہ کے لیے ایک بشارت ہے۔ حرم مکہ شریف کے قیام پر ایک رات میری اچانک آنکھ کھل گئی، پھر بہت سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی، بس میں سمجھ گیا میاں بلا رہے ہیں، یعنی اللہ میاں بلا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے پردادا شیخ ہو گئے، حضرت والا کے شیخ تھے، بہت اباگن مر گئی جگت جگت برائے، بہت اباگن مر گئی جگت جگت برائے، پیوا جی کا چاہیں تاسوتت لیے جگائیں۔ یہ ہندی ہے، اردو نہیں ہے، یہ ہندی ہے۔ فرمایا کہ یہ شعر ہندی زبان کا ہے، یعنی بہت سے محروم القسمت دنیا میں بھیک کا پیالہ لے کر پھر کے پاگل ہو گئے مگر کچھ نہیں پایا، مگر اللہ جب چاہتا ہے تو سوتے سوتے کو جگاتا ہے، اٹھ نالائق، چل نماز کے لیے، چل نماز پڑھ، کہاں غافل پڑا ہے، لے تجھ کو نسبت مع اللہ کی عظیم دولت دیتا ہوں۔ دل میں پہلی بار شدید تقاضا ہوتا تھا اور بار بار ہوتا تھا کہ کعبۃ اللہ چل، بس رفقا کو محو خواب چھوڑ کر آہستہ آہستہ اٹھا، حرم مکہ حاضر ہوا، طواف کیا۔ اس وقت اللہ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی یاد آیا کہ میرے شیخ نے بھی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے گھر میں چند بندے ایسے عطا فرما دیجئے جو میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں اور آپ کا نام لینے والے ہوں تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں۔ میں نے بھی یہی مانگا، اے اللہ اگرچہ اختر اس قابل نہیں لیکن آپ کا فضل قابلیت بھی پیدا فرما دیتا ہے، اپنے چند شہزادے عطا فرما دیجئے، یہ بھنگی جن کی خدمت کر سکیں، کیونکہ بھنگی بھنگی ہی ہے، شہزادے شہزادے ہی ہیں۔ اب دعا کے الفاظ بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ اگلے دن 10 آدمی بیعت ہوئے، جن میں 4 عالم اور 1 حافظ، باقی عام لوگ تھے۔ میں نے آ کر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب
رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا تو حضرت مسکرائے، بہت خوش ہوئے۔ پھر مسجد نبوی میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی کیا دیکھتے ہو، اور دعا فرمائی۔ پھر اپنی انگشت شہادت چاروں طرف گھمائی۔ میں نے عرض کیا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے آفاق عالم میں انگلی گھما دی۔ حضرت نے یوں کیا، آفاق عالم میں انگلی گھما دی۔ اس طرح روزانہ لوگ بیت ہوتے رہے، 50 سے زائد لوگ بیت ہوئے، جس میں بہت سے عالم اور 7 حافظ تھے۔ چونکہ یہ حج آپ کی والدہ کے لیے آپ کی والدہ کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ کا ثواب ان کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ جب تک یہ لوگ اللہ اللہ کریں گے تو کتنے عظیم ثواب کا سامان ہو گیا۔ پھر حضرت ہردوئی صاحب دامت برکاتہم اس وقت زندہ تھے، رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ مسجد نبوی میں تقریر کیا کرو، اور ایک صاحب کو خط لکھا کہ حضرت کا وہ خط میں نے برکت کے لیے رکھ لیا ہے، لکھا کہ ان سے تقریر کرائیے، بہت نفع کی توقع ہے۔ اگرچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا کے بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، لیکن اس گمنام و بے نام و نشان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، لوگ احقر کی تقریر سنتے تھے اور وقت اور رقت اور گریہ سے ان کا عجیب عالم ہو جاتا تھا۔ پھر کوئی شخص تنہا بیت ہونے نہیں آتا تھا، بلکہ 4-5 ساتھیوں کو لے کر آتا تھا۔ یہ حضرت